مجھے ایک جستجو تھی ایک سچ کی، تو میں ان کے ساتھ جب وہ ویریفیکیشن ہوتی کہ یہ حوالے بالکل درست ایڈ کرتے ہیں، ان کی مدد سے یہ کتاب جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچی۔ پاکستان کے عظیم کالم نگار، ادبی شخصیت سہیل وڑائچ صاحب بھی اس میں تشریف لائے اور مذہبی شخصیات اس میں تشریف لائی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ اور اس کے آباء و اجداد کا پہلے سے تعین نہیں کیا ہوگا؟ یہ دار الندوہ کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ میں آج کی اصطلاح کے اندر دار الندوہ کو اس وقت کی پارلیمنٹ کا نام دوں گا۔ یہ پارلیمنٹ تھی جہاں قریش مشورے بھی کرتے تھے، قوانین بھی بناتے تھے، اجتماعی فیصلے بھی کرتے تھے، اور اس دار الندوہ کو عرب کا پہلا مشاورتی ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ارشد محمود۔ اس وقت موجود ہوں میں نیشنل پریس کلب کوٹلہ اربن خان میں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوجوان صحافی جنہوں نے ایک پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے حوالے سے ایک کتاب کے مصنف بنے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ شوق انہیں کیسے ملا اور یہ کتاب لکھنے میں انہوں نے کہاں کہاں سے مدد لی ہے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور نیوز الرٹ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں بھی نیوز الرٹ ٹیم کا حصہ ہوں، اور نیوز الرٹ کے لیے میں کچھ کہنا چاہوں گا پہلے اس کتاب سے، کیونکہ میں اس لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ کو، اور میں بتانا چاہوں گا کہ نیوز الرٹ نے ایک صحافت میں اسٹینڈرڈ سیٹ کیا گجرات میں، نہ صرف گجرات میں، نیشنل لیول میں، اور پھر میں نے یو کے میں اس کی کوریج کی ہے، یورپ میں کی ہے، دنیا بھر میں جو ہے وہ صحافت کے جو اعلیٰ اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اور آپ کی پوری ٹیم نیوز الرٹ نے اس میں بڑے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو سیکنڈلی اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ میرا نام ندیم طاہرہ، اور میں بھی ایک صحافت کا ادنا طالب علم اور لکھنے کا شوق ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک ایسا تھا کہ جب میں میٹرک میں تھا تو میں نے اس کا آغاز کیا، اور میٹرک میں آغاز ایسے ہوا کہ میں ایک ایسی دینی محفل میں موجود تھا جہاں پر میرے قبلہ پروفیسر ڈاکٹر پیر سید منظور آصف طاہر بادشاہ خصوصی خطاب فرما رہے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے متعلق 1.25 گھنٹہ خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ جو پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل تمام زمانہ عرب جو ہے وہ جہلیت کا شکار تھے اور بتوں کے پجاری تھے اور مشرک تھے۔ تو بس یہیں تک پڑھا ہے، آگے کوئی تعارف نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے جب اپنی ایک فکر ہمیں دی کہ آگے بھی ہونا چاہیے، آگے کیا ہونا چاہیے کہ تمام جو زمانہ ہے وہ مشرک تھے، جاہل تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جب ان کا نام آئے گا، جب وہ بھی اسی زمانے میں رہتے تھے، لیکن نہ تو وہ مشرک تھے، نہ وہ بتوں کے پجاری تھے، بلکہ وہ زمانے کے بہت بڑے عظیم ولی تھے، اور اتنے بڑے ولی تھے کہ اللہ کریم نے جو ہماری دین اسلام ہے اس کی شریعت کا 70 سے 80% حصہ جو ہے وہ ان کی تہذیب سے ہمیں دیا ہے۔ مجھے ایک جستجو تھی ایک سچ کی، تو میں ان کے ساتھ جب وہ ویریفیکیشن ہوتی کہ یہ حوالے بالکل درست ایڈ کرتے ہیں، ان کی مدد سے یہ کتاب جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچی ہے۔ اچھا ندیم طاہر صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ نے چند روز قبل جو ہے الحمرا ہال کے اندر اس کتاب کی جو ہے وہ تقریب رونمائی کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، تو کیا یہ پاکستان کے تمام لائبریریوں میں، یونیورسٹیوں میں دستیاب ہوگی؟ جی بالکل، اسی وجہ سے الحمرا میں جو ہے وہ چند روز قبل جو ہے الحمرا ہال کے اندر اس کتاب کی جو ہے وہ تقریب رونمائی کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، تو کیا یہ پاکستان کے تمام لائبریریوں میں، یونیورسٹیوں میں دستیاب ہوگی؟ جی بالکل، اسی وجہ سے الحمرا میں جو ہے وہ اس کی تقریب رونمائی، اور ہمارے عظیم ملک کے پاکستان کے عظیم کالم نگار، ادبی شخصیت سہیل وڑائچ صاحب بھی اس میں تشریف لائیں، اور مذہبی شخصیات اس میں تشریف لائی ہیں، خصوصاً لاہور سے داتا کی نگری کے مفتی اعظم پاکستان مفتی رمضان سیالوی صاحب، اور پھر جو ہے وہ زمانے کے عظیم ولی خواجہ نور محمد چرائی،
ان کی نسل پاک میں جناب سید علی طاہر بادشاہ گیلانی وہ تشریف لائے، اور دیگر ہمارے جو ہے نا ممتاز قانون دان سپریم کورٹ کے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، پنجابی میڈیا کے چیئرمین جناب مدثر اقبال بٹ صاحب، اور اس کے ساتھ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب اور دیگر علماء کرام نے اس میں شرکت کی ہے۔ اور اس کتاب کی رونمائی کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ تمام لائبریریوں میں یہاں پر جو ہے وہ دستیاب ہو، اویلیبل ہو، تاکہ جو ایک ریسرچ کا کام ہے جس میں مستند حوالے ہیں وہ لوگ پڑھیں۔ دیکھیں آپ کو، مجھ کو، ہر کسی انسان کو اپنے باپ کے اوپر، اپنے باپ کی خوبی کے اوپر، اپنے باپ کے نسب کے اوپر فخر ہوتا ہے، اپنے دادا کے اوپر۔ جب وہ آپ کا دادا، میرا دادا عظیم کام کر کے جاتا ہے تو وہ ہم اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو جس کے دادا نے، اب خانہ کعبہ کے اوپر چھت کس نے ڈالی ہے، جو رحمت کا پرنالہ ہے، وہ آپ کتابیں تاریخ کی اٹھا کر دیکھیں، سیرت النبی کی اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو متولی کعبہ تھے، تو ان کا ذکر کرنا وہ کتنا بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک نور کا سفر تھا، اور میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی والدہ مائدہ تک تمام پاک صلبوں میں، پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ ایک نور کا سفر تھا۔ تو یہ اسی لیے یہ کتاب کی رونمائی پاکستان میں کی گئی ہے کہ یہ اردو میں جو ہے وہ تمام لائبریریوں میں دستیاب ہو، اور ابھی 25 کو جو ہے وہ یو کے میں ہے، تو انگلش زبان میں بھی ہے، تاکہ یہ دوسرے ممالک میں بھی جو ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ یہ جیسے آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ویب سائٹ کا، سوشل میڈیا کا، ویب چینل کا، کیا یہ بک جو ہے یہ ویب چینل کے اوپر یا ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کی دستیابی موجود ہوگی؟ جی بالکل، یہ کتاب جو ہے وہ اردو اور انگلش دونوں زبانیں ہیں، لیکن جو فزیکل کاپی ہے وہ ایک سائڈ پہ اردو اور ایک سائڈ پہ انگلش، لیکن جب آپ پی ڈی ایف کی بات کر رہے ہیں، ای بک کی بات کر رہے ہیں، تو دو سیپریٹ بکس ہیں، اردو علیحدہ ہے اور انگلش علیحدہ ہے۔ یہ دونوں بکس جو ہے نا وہ ای بک کی صورت میں انٹرنیٹ پر موجود ہوں گی۔ یہ 25 کے بعد 25 جنوری کو ہمارا یو کے میں اس کی تقریب رونمائی ہے، اس کے بعد یہ انگلش اور اردو میں اویلیبل ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ میرے ساتھ ندیم طاہر صاحب موجود تھے جو بتا رہے ہیں کہ میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کیا ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے۔ جیسے ندیم طاہر ایک نوجوان ہوتے ہوئے جن کا صحافت سے ایک تعلق تھا، انہوں نے ایک بک کو ترتیب دیا ہے مختلف علماء اکرام اور مختلف مشائخ کے ساتھ مشاورت کے بعد، جس کی تقریب رونمائی ہو چکی ہے۔ میں تمام پاکستانی بلکہ تمام مسلمانوں کو یہ گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں اور اپنے نالج میں اضافہ کریں۔ اسی کے ساتھ نیوز الرٹ کے اپنے میزبان راجہ ارشد محمود کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے نیوز الرٹ۔